الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، یوں تو اس وقت ساری کی ساری انسانیت فتنوں کی زد میں ہے، لیکن خصوصاً مسلمان فتنوں کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے وقت مسلمانوں کی کسی نہ کسی مملکت میں ایک تباہی مچ رہی ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں، انسان قتل ہو رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ان سارا کچھ ہونے کے باوجود جو سب سے خوفناک چیز ہے وہ ہمارے اندر یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا کہ ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہ آیا اس کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو اگر دین اسلام ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رکھیں، ایک کافر جو ہے
وہ تو اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی خواہش کے مطابق، اس کے تو جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں اسی لیے اس کے آگے اس کے قدموں میں ڈال دی کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ پابند ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ جیسے میرا مالک چاہے گا، جن چیزوں کا حکم دے گا میں وہ کروں گا، جن چیزوں سے منع کرے گا میں ان سے رک جاؤں گا، اور یہی اسی چیز کا نام مسلمانی ہے۔ لیکن ہم اللہ کی ہر نافرمانی کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے اس کے خلاف چل کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن باتوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا وہ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اور اسی کا نام زندگی تصور کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح ایک ملازم کسی گھر میں رہتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی دکان پہ سیلز مینی کرتا ہے، اگر وہ مالک کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تو اس کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اسے وہاں تنگ کر دیا جاتا ہے یا اسے ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارے حالات ہیں کہ ہم دعویٰ تو مسلمانی کا کرتے ہیں لیکن اسلام اور مسلمانی والے کام ہم میں بہت کم نظر آتے ہیں، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی جئیں، ہم جو مرضی کریں، اللہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ نے اپنے فرمودات میں بھی بتایا اور اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں بتایا، یہی خوش فہمی یہود کو بھی تھی اپنی ذات کے متعلق۔ وہ انبیاء کی اولادیں تھی، ہر بنی اسرائیلی کسی نہ کسی نبی کی اولاد میں سے ہے، ان کے اندر بھی یہی غلط فہمی تھی۔ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، چند دن، اس کے بعد جنت ہماری ہے، یہ سارا معاملہ ہمارا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ اس لیے کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا تھا اگر میں نے کوئی دلیل تمہیں دی ہے، کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہے، اگر تمہارا میرے ساتھ کوئی ایسا عہد ہے تو سامنے لے آؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنے ویسے نہیں آتے۔ آپ دیکھیں کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے، فوراً ذہن میں خیال جاتا ہے اس نے کوئی ٹھنڈی کھٹی چیز کھا لی ہے جس کا سبب بنا کہ اسے نزلہ ہو گیا۔ اگر کوئی محنت مشقت بہت کرتا ہے تو بخار آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ انڈر ریسٹ نہیں کر سکا اس لیے اسے بخار نے آ لیا، یا کوئی ایسی بیماری لگتی ہے اس نے فلاں بدبریزی کی تھی اس لیے اسے یہ بیماری آ گئی۔ تو میرے عزیز بھائیو، جن فتنوں میں ہم مبتلا ہیں یہ خام خواہ نہیں آئے، یہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کئی مقام پہ کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، لوگو اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو کبھی عراق جل رہا ہے، کبھی یمن جل رہا ہے، کبھی فلسطین کے اندر بچوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، کبھی شام کے اندر یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کئی کشمیر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخر وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو پھر سب کچھ کیوں؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، تمہارے اندر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جن جن تکلیفوں میں تم مبتلا ہوتے ہو، اللہ نہیں کرتا، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔
ان اسباب کو رسول اللہ نے کھول کے بیان کر دیا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر ایسی غلطی کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اصلاح کی کوشش نہیں ہے۔ اور الٹا المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے امت کو تھامنا تھا، جو وارثین نبوت تھے، انہوں نے ایسے ایسے مسائل گھڑ لیے کہ امت کو جمع کرنے کے بجائے اور افتراق میں ڈال دیا۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد، اس وقت بہت سے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب کو جھوٹا کہتے ہیں، ہم اپنے رسول پہ بد اعتمادی کرتے ہیں، انہیں جھوٹا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جب کوئی شخص رب کو کہے کہ تم غلط کہتے ہو، میں جو کہتا ہوں وہ صحیح ہے، جو شخص یہ کہے، زبان سے نہ کہے کہ میں رب اللہ کو اے اللہ تو غلط کہتا ہے، لیکن جو رب کہتا ہے اس کے خلاف کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ چیز ایسے ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نعوذ باللہ اپنے رب کو جھٹلا رہا ہوں۔ اگر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائیں کہ یہ کام نہ کرنا اور میں وہ کام کروں، تو میرا نبی کریم سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جو سر اٹھا چکا، جس سے ہمارے بہت سے لوگ متاثر بھی ہو چکے اور اعتراضات بھی کرتے ہیں، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں طعن کرنا۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا، کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہو چکے؟ کیونکہ جب یہ ذی الحجہ ختم ہوتا ہے، آگے محرم آتا ہے، ان دونوں مہینوں کے اندر اتنی خباثت پھیلتی ہے پوری دنیا کے اندر، اگر کوئی تخت مشق بنتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات یا آپ کا نام نہیں لیا جاتا، آپ کے صحابہ کو گالیاں تک نکالی جاتی ہیں۔ صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ اور حتیٰ کہ بعض تو بدبختوں نے اتنی بڑی زبان کھولی، جو بظاہر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ جہلم کا ایک بہت بڑا فتنہ باز ہے، اس نے کہا صحابی ہونا کوئی عزت کی علامت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب پہلی بات میں اللہ کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ الفتح 26واں پارہ، اس کی آخری آیت ہے۔ نام لے کے اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، تین صفتیں بیان کی آگے۔ وہ کفار کے معاملے میں تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ تیسری صفت تراہم رکعا سجدا، ان کی زندگی بڑی ہی پاکیزہ ہے۔ اگر تو ان کو دیکھے گا، ان کے چہروں کو دیکھے گا تو رکعا سجدا، سجدوں اور رکوعوں کے نشان ہیں۔ تو دیکھے گا ہی ایسا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو رکوع میں دیکھے گا، کسی کو سجدے میں، جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، جب بھی آپ اسے دیکھیں گے کسی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، جب بھی ان سے سوال کرو کسی اچھے کام کی طرف ان کے قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں، رشک آتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ والذین معہ، جو نبی کے ساتھی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ
وہ کفار کے معاملے میں والذی اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کا قاتل بھی اگر مسلمان ہو گیا ہے تو بیٹے نے کبھی نہیں کہا کہ اب یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس نے یہی کہا ہے یہ میرا بھائی ہے۔ اب جو پہلے ہو چکا وہ کفر کی حالت میں ہوا تھا، لیکن اب میرا اور اس کا تعلق اسلام کا ہے، ہم رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اس لیے ہم نے ایک دوسرے کا کچھ نہیں کرنا۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ ان کی صفت یہ ہے جب بھی تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجدوں میں دیکھو گے۔ اور چوتھی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ماٹو ہے کہ وہ اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حیران ہوں گے، بدر کی لڑائی ہے، کفار اور مسلمان مد مقابل کھڑے ہیں، لڑائی شروع ہونے لگی، ایک صحابی آپ کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بندے کی کس بات پہ ہنس پڑتا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا جو انسان حفاظتی تدابیر اختیار کیے بغیر جنگ کی آگ میں کود پڑے اور لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اللہ اس کی اس دلیری پہ ہنس پڑتے ہیں۔ اس نے اپنے خود اتارا، اپنی زرہ اتار کے پھینکی، اللہ اکبر کہتا ہوا دشمن کی صفوں میں داخل ہو گیا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دلیری پہ ہنس پڑے تھے، اللہ کی ایک مسکراہٹ کے لیے جو جان دے دیتے تھے، جو اپنا سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے۔ آج ہم جیسے لوگ ان پہ اعتراض کریں اور ان کے ایمان کو ترازو میں رکھیں، جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کی زندگی تک ماٹو ہی یہ تھا اور ان کی زندگی کا مقصد ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل، اس کا رضامندی، اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش میں ساری زندگی جستجو کرتے رہے۔ اور پھر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ اگر کوئی چیز دیکھو گے تو سجدوں کے نشان دیکھو گے، ان کے ماتھوں پہ محراب دیکھو گے، اور یہ صفات رسول اللہ کے ساتھیوں کی ہیں جو رب بیان کرتا ہے۔ اگر آج مجھ جیسا کم ظرف انسان ان کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرے تو اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، کہ وہ تو اسی طرح ہے جس طرح آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کے اوپر تھوکے تو وہ اپنے منہ پہ آئے گی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ان باتوں کو قبول کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس بات سے منع فرمایا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں پہ تان کریں گے، انہیں گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ کیا یہ سارا فتنہ امت کے اندر اس وقت نہیں ہے؟ اب تو کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں رہ گئی۔ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک باز صحابہ کے متعلق تان زنی کرتا ہے؟ اور پھر یہ بات عرض کر دوں، جس طرح آج ہم مسلمان ہیں سب، لیکن ہم سب عمل کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، کئی افضل ہیں، کئی مفضول ہیں مسلمان، لیکن کسی کے عمل بہت اچھے ہیں، کسی کے نارمل ہیں، کسی کے بہت کم ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی میں صحابہ کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے مالک الملک نے۔ سورت انفال ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ نبی مکرم اور صحابہ سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ میں سے جس جماعت کو سمجھتے تھے وہ مہاجرین تھے، جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کی۔ اللہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟
اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنی مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانیں دے کے بھی اللہ کے رستے میں. اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے مدد کی، جو انصار بنے مدینہ منورہ کے وہ لوگ. میں کئی دنوں سے ایک بات سوچ رہا تھا کہ مجھے کہیں سے کوئی مثال مل جائے کہ کسی نے، کسی ملک کے اندر، کسی مذہب کے لوگوں نے کسی زمانے کے اندر آنے والے مہاجرین کو اپنا گھر بار سب کچھ پیش کر دیا ہو. تو مجھے رسول اللہ کے انصار کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص نظر نہیں آیا جب تک معلوم تاریخ ہے کہ کسی شخص نے، بلکہ یہ پاکستان بنا، یہاں مہاجرین آئے، یہاں جو مقامی لوگ تھے انہوں نے جو کیا اور مہاجروں نے جو کیا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے انہیں کچھ نہیں ملا، جو بہت کچھ چھوڑ کے آئے تھے لیکن اپنے دل میں تقوی رکھتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے سپرد ملتا ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ اللہ دے دے گا، انہیں اللہ نے دے بھی دیا. اور کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے ناجائز کلیم داخل کیے. کئی لوگ مقامی تھے، انہوں نے ناجائز قبضے کیے. مجھے انسانی تاریخ میں جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے ایسا اصرار کیا ہو کہ آنے والے مہاجر بھائی کو یہ کہا ہو یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو چھوڑتا ہوں تم نکاح کر لو، یہ میرے 2 گھر ہیں ایک تمہیں دیتا ہوں، یہ میری پراپرٹی ہے آدھی تمہیں دیتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے آج سے آدھا تمہارا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی. اللہ رب العزت ان کی تعریف کرتے ہیں والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایسے ہو گئے جیسے ایک دوسرے کے جسم ہیں، ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں. اگر اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہے، تو دنیا کے سارے لوگ میں مل کے یہ کہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، وہ دنیا کے سارے لوگوں کی بکواس ہو سکتی ہے، اللہ کی بات سب سے سچی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنی بات میں. اور یہ دوسری کیٹیگری، سب سے زیادہ عزت عظمت اللہ کے نزدیک مہاجرین اولین والسابقون السابقون، جو سبقت کرنے والے تھے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنے خاندان سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے تو ان کے تن پہ کپڑا بھی نہیں تھا. بڑے صحابہ انہوں نے جو قربانیاں دی وہ تو اپنی جگہ. مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللات. یہ اتنا نفیس الطبع انسان تھا، جو کپڑا ایک دفعہ پہن لیتا دوبارہ نہیں پہنتا تھا، جو جوتا ایک دفعہ پہنتا دوبارہ نہیں، اور اللہ نے خوبصورت بھی اسے بڑا بنایا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ روزانہ اپنے نئے لباس کے ساتھ نکلتا تو مکے کی خواتین چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتی کہ عبداللات نے آج کون سا لباس پہنا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے جب نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس وقت اسے اللہ نے اسلام کی توفیق بخش دی. دل میں شمع روشن ہوئی. ان کا باپ فوت ہو چکا تھا، اپنے چچا کی کفالت میں تھا. باپ کے جتنے اثاثے تھے وہ چچا کے پاس تھے، اور چچا بھی ہر لاڈ ان کا برداشت کرتا تھا. یہ مسلمان ہو گئے. ایک اونٹ پہ اپنا کچھ زاد راہ اپنا سامان لادا تو چل پڑے مدینہ کی طرف.
جب چچا کو پتہ چلا تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے رستے میں روک لیا۔ کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے مدینہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔ چچا کہنے لگا اچھا مسلمان ہو گئے ہو تو یہ مال واپس کرو۔ کہنے لگا میرے باپ کا ہے۔ کہا باپ مر گیا ہے، یہ مال واپس کرو۔ کہا پھر جانے دو گے؟ کہاں جانے دوں گا، مال دے دیا۔ جانے لگے تو کہا یہ سواری بھی میری ہے، سواری بھی واپس لے لی۔ جب سواری بھی لے لی تو کہا اب جانے دو۔ کہا نہیں، یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میرا ہے۔ لباس اتار کے ننگا کر کے کھڑا کر دیا۔ ماں کو ترس آیا، اس نے ایک پرانا سا پھٹا کمبل اسے 2 ٹکڑے کر کے بیٹے کی طرف پھینکا، یہ اپنا سطر تو ڈھانپ لے۔ آدھا نیچے لپیٹا اور آدھا کندھے پہ رکھا اور ننگے پاؤں چلا۔ جن لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا رستہ دیکھا ہوا ہے انہیں اس بات کا علم ہے کہ جب یہ سڑکیں نہیں تھی اس وقت نکیلے پتھر تھے، تقریباً 70 میل تک نکیلے پتھروں کا رستہ ہے۔ اور اس شخص نے جس نے ساری زندگی آسائشوں میں گزاری، اب ننگے پاؤں ننگے بدن کس طرح چلا ہوگا، کس طرح یہاں سفر کیا ہوگا، 450 کلومیٹر کا سفر کس طرح طے ہوا ہوگا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے یا وہ جانتے ہیں۔ جب یہ مدینہ کے قریب پہنچے تو زمین و آسمان کے مالک نے محمد الرسول اللہ کو وحی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرا ایک بندہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے ان کے استقبال کے لیے نکلو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لیے مدینہ منورہ سے باہر مکے کے رستے پہ آ جاتے ہیں تو ایک نوجوان جس کے اوپر پھٹا ہوا ایک کمبل ہے، آدھا لپیٹا ہوا ہے اور آدھا کندھے پہ ہے، اور پرسان حال سر مٹی سے اٹا ہوا، وہ گرتا پڑتا مکے میں داخل ہوتا ہے۔ آپ جب اسے دیکھتے ہیں پہچان کے ایک دم چونک جاتے ہیں، یہ تو عبداللات ہے، جس کی خوبصورتی اور جس کے لباس کی تعریفیں مکے کے ایک ایک شخص کو معلوم تھی، جس کی زندگی بہت پرآسائش گزری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل کہ اتنی عظیم، اتنی اچھی، اتنی خوبصورت زندگی گزارنے والا اسلام کی وجہ سے کتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا۔ آپ اسے ساتھ لیا اور چلتے چلتے چل پڑے۔ کہنے لگے آج کے بعد عبداللات، تو لات کا بندہ نہیں، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ اور ذوالبجادین نام پڑ گیا کہ 2 کمبلیاں اوڑھنے والا۔ چلتے چلتے نبی کریم نے ان سے پوچھا عبداللہ جو کچھ تیرے پاس تھا میں وہ تو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی تم مجھے بتاؤ، میں اپنے رب سے تیرے لیے دعا کروں اللہ تمہیں عطا کر دے۔ کہنے لگے نہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، اسلام مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو عبداللہ نے کیا مانگا؟ کہنے لگا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے لیے کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت اب دے دے۔ یہ تھے وہ لوگ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ کون ہے آج پوری دنیا میں جو اپنا مال اور جان سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر دے؟ آج انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ہماری اسمبلیوں میں اتنے اتنے بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں دہشت گرد تھے، حالانکہ وہ عظیم تر لوگ تھے جنہوں نے اپنا مال اور جان اللہ کے رستے میں دے دیا اور صحابہ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ صحابہ کرام تھے۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ نے رسول اللہ کی دعا کو قبول کیا۔ جب تبوک کی جنگ میں گئے تو وہاں میدان جنگ کے اندر ان کا وقت اجل آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پہ کھڑے ہوئے۔ اس وقت عوف بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے ان کا جنازہ ایسے پڑھا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی،
آج یہ نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ آپ اس طرح اللہ سے کہتے. زندگی میں پہلی مرتبہ رسول اللہ نے ان کے جنازے پہ یہ دعا پڑھی تھی, اللہم اغفر لہ ورحمہ, اے اللہ اسے معاف کر دے, اس پہ رحم کر دے. وعافیہ واعف عنہ, اے اللہ اسے معاف کر دے اور عافیت سے نواز دے. واکرم نزلہ, اے اللہ اس کی عزت والی مہمانی کرنا. ووسع مدخلہ, اے اللہ جس گھر میں داخل, قبر میں داخل کر رہے ہیں, اس قبر میں وسعتیں دے دینا. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِي, اے اللہ ایک گھر چھوڑ کے آ رہا ہے, اس سے بہتر گھر دینا. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِي, اے اللہ ایک اہل کو چھوڑا ہے, اس سے بہتر اہل گھر, اس سے بہتر خاندان عطا کرنا. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِي, ایک بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے, اس سے بہتر زوجہ عطا فرمانا. اللہم ادخلہ الجنہ, اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دینا. وَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ, اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھنا. تو میرے عزیز بھائیو, صحابہ تو یہ تھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جن کی ساری زندگی اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرنے کے. اب ایک تیسری کیٹیگری ہے, وہ ہے وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو پھر ہجرت کی, جس طرح سیدنا معاویہ ہے, سیدنا ابو سفیان ہیں. ان کے متعلق بہت طعن کیا جاتا ہے. آپ اپنے گھر میں قرآن اٹھائیے, سورۃ انفال ہے, اس کی آیت نمبر 75, سب سے آخری آیت اپنے گھر میں ضرور پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد, وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد, وہاجروا اور ہجرت کی, وجاہدوا اور جہاد کیا, معکم آپ کے ساتھ یعنی رسول اللہ کے ساتھ, فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ, جس طرح پہلے صحابہ تمہارے ساتھی ہیں یہ بھی تمہارے ساتھی ہیں. اب اللہ کیا کہتے ہیں, فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ, اللہ فرماتے ہیں جس طرح تمہارے رشتہ دار, رحم کے رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب ہیں, اسی طرح یہ صحابہ, چاہے وہ سابقون الاولون ہیں, چاہے وہ انصار ہیں یا بعد میں ایمان لینے والے ہیں, یہ سب کے سب تمہارے اسی طرح رشتے میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں فی کتاب اللہ, یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. فی کتاب اللہ, اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو آپ دیکھیں, اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز کو جانتا ہوں. تو آج ہم اگر سیدنا معاویہ پہ طعن کریں گے, سیدنا ابو سفیان پہ طعن کریں گے, تو مجھے بتائیں یہ اللہ کی بات کو کہاں پھینکیں گے؟ والذین آمنوا, آخری آیت نمبر 75, اس سورت کی 75 آیات ہے, سب سے آخری سورت انفال, یہ 9ویں پارے میں شروع ہوتی ہے, 10ویں میں ختم ہوتی ہے. والذین آمنوا من بعد وحاجروا, وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں. تانا یہی دیا جاتا ہے نا, یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے, تو اللہ کہتے ہیں یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ, میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے یہ تمہارے ساتھی ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, آج اس فتنے سے بچنے کے لیے اب میں اور اللہ کے کلام کے بعد رسول اللہ کے فرمان عرض کرتا ہوں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا, صحابی کہتے کسے ہیں, آپ نے فرمایا من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ, جس بندے نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا وہ آپ کا صحابی ہے. اب ابو لہب نے بھی دیکھا تھا آپ کو, ابو جہل نے بھی دیکھا تھا, اسے کوئی صحابی نہیں کہے گا. صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھا. اب وہ تو کافر تھے. اب ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول مدینے کے اندر منافق تھا, بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا, بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا,
اور جب نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھتا، حدیث میں آتا ہے جب نماز ختم ہوتی تو کھڑا ہو جاتا، یعنی اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا، ایھا الناس واللہ باللہ ثم تاللہ، پھر آپ کی طرف انگلی کا اشارہ کرتا، انک لامین لرسول لصدیق، اے لوگو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پھر آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار اور سچے ہیں۔ اللہ نے سورت نازل کر دی، 28واں پارہ سورت منافقون، اذا جاءک المنافقون، اے پیارے نبی آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن تیرا رب کہتا ہے یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ دل سے آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو جو منافق تھے وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ اب صحابی صرف وہ ہے، وہ چاہے سیدنا ابو بکر ہیں یا ایک ادنا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یا تو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زندگی میں فوت ہوا، یا وہ ایمان کی حالت میں تھا کہ رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے گئے، کیونکہ 110 ہجری تک آخری صحابی رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے صحابی پاک باز ہیں، یہ میری گواہی نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، 3600 نمبر اس حدیث کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی مکرم نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف جھانکا، اپنی مخلوق کے، انسانوں کے، ان کی پیدائش سے پہلے، ان کی دنیا سے آنے سے پہلے اللہ نے ان کے دلوں کی طرف جھانکا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ کے جتنے بندے تھے ان میں سب سے بہترین دل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا پایا۔ تو کہا فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اسی لیے ان کو اپنے لیے چن لیا، اور پھر انہیں رسالت کی، نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا، یعنی اس کائنات میں جتنے انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے بھی انسان پیدا ہو چکے، جتنے بھی آئندہ آئیں گے، سب سے بہترین دل اللہ نے جس کا پایا وہ جناب محمد الرسول اللہ کا دل تھا، اس لیے اللہ نے اپنے لیے چنا اور انہیں نبوت اور رسالت کے عظیم منصب کو پہ فائز کیا۔ پھر ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا، نبی مکرم کے دل کو دیکھنے کے بعد، یعنی آپ تو ممتاز ہو گئے، آپ کے بعد پھر اپنی مخلوق کے دل کے، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین جن لوگوں کے دلوں کو پایا، اللہ نے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنایا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، ہم ساری دنیا کے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کی ذات کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی نہیں غلط ہو سکتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم
سما کا مطلب پھر، نظرہ دیکھا، فی قلوب العباد بعدہ، رسول اللہ کے بعد اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دیکھنے کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر القلوب قلوب العباد، اپنے بندوں میں سب سے بہترین دل جن کا پایا وہ صحابہ کرام کا تھا، فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کا نائب وزیر انہیں بنایا تھا، ان کا ساتھی بنایا تھا۔ اور آج اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ سیدنا ابو بکر پہ اعتراض نہیں ہے، سیدنا عمر پہ اعتراض نہیں ہے، اب سیدنا عثمان پہ، سیدنا علی پہ اعتراض نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ پہ تہمت لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے وہ خناس انسان جو اللہ کے پیارے حبیب کی بات کو رد کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کا نمبر ہے 3858، 3858۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس بندے نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور جس بندے نے ان کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، انہیں اسلام کی حالت میں دیکھا، اللہ انہیں بھی آگ نہیں لگائے گا۔ اس کا مطلب یہ دو کیٹیگری، ایک رسول اللہ کے ساتھی صحابہ کرام اور ایک تابعین جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا تمس النار، انہیں آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، خطبنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالجبابیۃ، جبابیہ جگہ پہ حضرت عمر نے ہمیں خطبہ دیا، فقال، اور آپ فرمانے لگے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مقام پہ رسول اللہ نے یہ باتیں کہی تھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مقامی فیکم، جس مقام پہ تم اب ہو، اسی مقام پہ رسول اللہ نے یہ باتیں ہمیں فرمائی تھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ کیا فرمایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، اکرموا اصحابی، میں تمہیں حکم کرتا ہوں جو میرے صحابہ ہیں ان کی عزت کرو، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے اگلے لوگ یعنی تابعین، ان کی بھی عزت کرو، ثم الذین یلونہم، پھر جن لوگوں نے تابعین کو، انہیں تبع تابی کہتے ہیں، ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کی بھی عزت کرو۔ اور نبی کریم نے ان تینوں لوگوں کی ضمانت دی تھی۔ آپ نے فرمایا، خیر القرون کرنی، اس کائنات کے اندر جتنے زمانے آئے ہیں اور آئندہ جتنے بھی آئیں گے، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس زمانے کے مسلمان لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے بعد جو یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر چھان بورا ہوگا، اور آج چھان بورا دنیا کے بہترین لوگوں کی ایمان کی گواہی دیتا ہے یا اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ پہلا پارہ اس کی آخری صفحے پہ اللہ نے کہا ہے ہمیں، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پہ ہو،
فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوا جو صحابہ کا ایمان تھا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں تمہیں ہدایت یافتہ سمجھوں گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپنایا، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بندہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3673۔ نبی مکرم سے بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو۔ احد پہاڑ کتنا ہے؟ 1 کلومیٹر بلند ہے، 6 کلومیٹر لمبا ہے، کتنا وزن ہوگا اس کا؟ کیلکولیشن نہیں کر سکتے، اس کے وزن کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے، کتنے ہزار ٹن کا ہوگا وہ۔ کہا اگر تم خرچ کرو سونا، جو آج 1,35,000 روپے کا تولہ ہے، اگر تم خرچ کرو مثل احد، احد پہاڑ کے برابر، اس کے برعکس، اور یہ دیکھیں میں نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں لگائی، پھر دیکھ لیں، فلو، اگر ان احدکم، کوئی بھی ایک تم میں سے، انفق خرچ کرے، مثل احد، احد پہاڑ کے برابر، ذہباً سونا، سونا خرچ کرے، ما بلغا، وہ نہیں پہنچ سکتا، مد احدہم ولا نصیفہ، کہ میرا صحابی 2 کلو جو، کھجور یا کوئی چیز یا اس کا بھی نصف خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی نظروں میں اتنی قیمت نہیں رکھتا جتنا ایک صحابی کا 2 کلو کھجوریں خرچ کرنا اللہ کی نظروں میں اچھا ہے۔ کہتے ہیں صحابی کی قدر و قیمت نہیں ہے، صحابی کی خصوصیت نہیں ہے، کون ملے گا؟ کوئی دنیا کا مخیر انسان بتاؤ تو صحیح جو احد پہاڑ کے وزن کے برابر سونے کا مالک ہو، دنیا کو تو حاکم ہی بتا دیں، شاید IMF کے خزانوں میں بھی اتنا سونا نہ پڑا ہو۔ اللہ نے جتنا بتا دیا، لو انفقتا، اگر تم خرچ کرو ذہباً سونا، تو اللہ کی نظروں میں ایک صحابی کی 2 کلو کھجوریں جو ہیں تمہارے احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ بہتر ہیں۔ آج ان کے ایمان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، ان کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ ہم کریں؟ ہم تو ان کی جوتی کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر ایک اور بات بھی فرمائی۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل اس حدیث کے راوی ہیں، یہ ابو داود میں روایت ہے، 4650 نمبر ہے اس حدیث کا۔ نبی مکرم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کو نوح جتنی عمر مل جائے، وہ بغیر کسی گناہ کے 1000 سال تک نیکیاں کرتا رہے، تو وہ میرے ایک ادنا صحابی کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میری بات نہیں ہے، واللہ باللہ سمت اللہ میری نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ۔
جن کے متعلق کافر بھی کہتے تھے کہ آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلی. کہا عمر نوح مل جائے. نوح علیہ السلام نے صرف 950 سال تبلیغ کی تھی، اس کے علاوہ اور کتنی عمر تھی اس کے متعلق کوئی پتہ نہیں. عمر نوح مل جائے، 1000 سال جی لو، کوئی گناہ نہ کرو، صرف نیکیاں ہی نیکیاں جمع کرتے رہو. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ تم میرے کسی صحابی کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ رب العزت قرآن میں صحابہ کے متعلق خود فرما رہے ہیں. سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 88-89 ہے. لیکن الرسول، لیکن اللہ کے رسول، والذین آمنوا معہ، اور آپ کے وہ جو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے ہی تو ساری بھلائیاں ہیں. واولئک ھم المفلحون، ان کے لیے ہی فلاح ہے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ صحابہ تو سارے جنت کے مہمان ہوں گے اور بھونکنے والے جہنم کے کتے ہوں گے انشاءاللہ. پھر فرمایا والسابقون الاولون، یہ فضیلت بتائی. والسابقون الاولون، جو پہلے سبقت کرنے والے تھے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے اچھائی میں ان کی اتباع کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں میں سب پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے. یہ دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ ہے اللہ نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کر دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی، اللہ ان پہ راضی. اللہ اگر راضی ہو تو ہم سارے مل کے بھی زور لگا لیں، کیا اللہ سے کچھ چیز چھین سکتے ہیں کہ اللہ انہیں نہیں ملنی چاہیے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سورۃ آل عمران کے آخر میں وہ ساری اذکار اور دعائیں مانگنے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں. بعضہم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأَخْرَجُوا، نکالے گئے من دیارہم، اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں میرے رستوں میں تکلیفیں دی گئی. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہیں قتل کیا گیا یا انہوں نے بھی قتال کیا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کو زندگی میں اگر کچھ خطائیں ہوئی بھی ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے اسے درگزر کر دیا، میں نے معاف کر دیا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ان کا بدلہ ہے. واللہ عنده حسن الثواب، اللہ سے بہتر بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس خباثت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اگر ہمارے دلوں میں اپنے نبی سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری وجہ سے میرے صحابہ کو چھوڑ دو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 34 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب بھی میرے کسی صحابی کا تذکرہ آئے وہاں اپنی زبان کو روک لو. اگر ان کے متعلق اچھی بات نہیں کر سکتے تو روک لو اپنی زبان کو، وگرنہ یہی خباثت جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گی.
اللہ کے نبی کے صحابی ان کو برا بلا کہنا یا ان پہ بد اعتمادی کرنا، انہیں خائن یا اس طرح کے الفاظ سے پکارنا، دراصل رسول اللہ کی تربیت پہ اعتراض کرنا ہے۔ تو میں پہلے اللہ نے سورۃ توبہ کی آخری آیت میں یہ بات ارشاد فرما کے اس پہ لاک لگا دیا، جس طرح کسی کو لاک لگا کے سیل کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ نے کہا میں ہر چیز کو جانتا ہوں، یہ آگے کیا کریں گے، کیا ہوگا، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، اگر میرے بندوں میں کوئی سچے مومن ہے تو وہ رسول اللہ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب ان میں انفرادی طور پہ کس کی کیا عظمت ہے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ مل جائے تو ہمیں دنیا کی بادشاہت سے زیادہ عزت یہی ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا ساتھ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر